اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم اگلا لیسن سن سکیں اور پڑھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جو آیت ہمارے کانوں میں پڑتی ہے اس کو ہمارے دل کے اندر جذب کر دے اور ہمارے جسم کو اس قابل کر دے کہ ہم اس آیت کو اپنے عمل میں لے آئیں۔ آمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آمین۔ اچھا میری پیاری بہنوں، آج ہم پڑھیں گے آیا نمبر 130 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو۔ یا جو ہے نا یہ حرف ندا ہے، حرف ندا، ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے ساتھ ایہا اس کا سہارا ہے۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، حمزہ میم نون اس کا روٹ لیٹر ہے۔ لا تأکلو، نہ تم کھاؤ، تأکلو کا روٹ ہے حمزہ کاف لام، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسا حکم ہے جس میں کچھ کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، ایک امر ہوتا ہے نا اور ایک نہیں ہوتا ہے۔ امر کا مطلب ہوتا ہے کچھ کرو، اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام نہ کرو۔ تو یہاں پر نہ کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ لا تأکلو، نہ تم کھاؤ، الربا، سود کو۔ ربا کا روٹ لیٹر ہے را با واو، اور ربا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اونچا ہونا، بڑھنا۔ تو سود کو ربا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان قرضہ لیتا ہے، مجبور انسان قرضہ لیتا ہے، جیسے $100 اس نے قرضہ لیے، تو جو سود لینے والا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ جب تم واپس کرو گے تو مجھے 100 واپس نہیں کرو گے، 150 واپس کرو گے۔ تو جب وہ عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اب 150 میری ہو گئی اور تم نے ابھی تک قرضہ نہیں دیا، اب 150 کے اوپر 50 اور دو گے اگلی دفعہ جب مدت پوری ہوگی، یعنی 200 اب دو گے۔ اور جب وہ نہیں دے سکتا تو وہ کہتا ہے کہ یہ 200 میری رقم ہوئی، اور جب اگلی دفعہ دو گے تو 250 دو گے، یعنی وہ بڑھتا جاتا ہے، سود پیسے کے اوپر پیسہ، اور جو مجبور انسان ہے وہ دبتا جاتا ہے، اور جو امیر آدمی ہے جس نے قرضہ دیا ہوتا ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جاتا ہے۔ سو یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور ربا کا اصطلاحی مطلب، یعنی اسلام میں ربا کس کو کہتے ہیں؟ قرض کے اوپر، پیسے کے اوپر پیسہ لینا، جب قرض دیا جائے تو اس کے اوپر ایکسٹرا لینا، ٹھیک ہے؟ اضعافاً، دگنا، مضاعفتاً، کئی گنا بڑھا کر۔ ضاد عین فا اس کا روٹ لیٹر ہے، ضعف کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا۔ تو واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واو قاف یا اس کا روٹ لیٹر ہے۔ لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ، فا لام ہا اس کا روٹ لیٹر ہے، فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی۔ واتقوا، اور ڈرو، بچو، النارا، اس آگ سے۔ یہ النار ہے، یہ کوئی عام آگ نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ ہے۔ جب الف لام لام تعریف لگ جائے نا، یعنی پراپر ناؤن کر دیتا ہے، الف لام جس بھی اسم کے ساتھ لگتا ہے اس کو پراپر کر دیتا ہے۔ اچھا، عربی میں اسماء کو پہچاننے کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں، جیسے آپ کو کیسے پتہ چلے اس جملے کے بیچ میں کون کون سے ورڈز جو ہیں وہ اسم ہیں، ناؤنز ہیں، کسی چیز کا نام ہے؟ اس میں سے ایک نشانی ہوتی ہے جس لفظ کے شروع میں الف اور لام لگاؤ، ٹھیک ہے نا؟
یہ ایک پہچان کی نشانی ہے. آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ اسم ہے، یہ ناؤن ہے، یہ کسی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے نا. الف اور لام. اور یہ دا کا معنی دیتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا دا بک، الکتاب دا بک ہے نا. دا ٹیبل ایک خاص میز ہے، کوئی عام نہیں. اور اگر کسی ناؤن کے آخری حرف کے اوپر تنوین آ جائے، تنوین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 2 پیش، 2 زیر، 2 زبر آ جائیں تو وہ بھی اسم ہوتا ہے، وہ بھی نام ہوتا ہے کسی چیز کا. اور اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کامن ناؤن ہے، عام اسم ہے. جیسے ایک میز، کوئی سا بھی میز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. کتابن، کرسیون، ٹھیک ہے نا. جس کے آخر میں تنوین لگی ہو وہ بھی اسم ہے. آنکھیں بند کر کہہ دیں یہ اسم ہے. یہ نشانیاں ہوتی ہیں آپ عربی ٹیکسٹ میں سے کیسے ناموں کو ڈھونڈیں گے، ناؤنس کو ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے. چلے. لا تاکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود کو، اضعافاً دگنا کر کے، مضاعفتاً کئی گنا بڑھا کر، اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واتقوا النار، اور تقوی اختیار کرو، ڈرو، بچو اس آگ سے، التی وہ جو، اعدت، عین دال دال اس کا روٹ لیٹر ہے. عدد کہتے ہیں نمبر کو. تو جب آپ کسی چیز کی تیاری کرنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چیزیں گنتے ہیں نا. جیسے مہمان آنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پلیٹیں گنتے ہیں کہ کتنے مہمان آ رہے ہیں، پلیٹیں ہیں پوری کہ نہیں، ہے نا. تو عدت کا مطلب اس لیے کہتے ہیں تیار کرنے، تیار کی گئی ہے. للکافرین، کافروں کے لیے. وَأَطِیعُوا، کافرین کس کی جمع ہے؟ کافر کی، جی. اور روٹ لیٹر کیا ہے؟ کاف فارا، شاباش. وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو. اطیعوا امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کا روٹ لیٹر طا واو عین ہے. طاؤ کہتے ہیں کسی چیز کو خوشی خوشی کر لینا، اپنے دل کی مرضی کے ساتھ کر لینا. تو اطیعوا، اطاعت کرو. اور اطاعت کہتے ہیں جب کوئی حکم دیا جائے تو اس کو مانا جائے تو اس کو اطاعت کہتے ہیں. اتباع پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کو حکم نہ بھی ملے تو آپ اس کو فالو کریں. جیسے ہم کہتے ہیں اتباع رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم نہیں بھی دیتے تو ہم ان کو دیکھ کر جیسے جیسے وہ کرتے ہیں ویسے ویسے ہم کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو جو حدیث سن رہے ہوتے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے، اور جو ایکشنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وقت کر رہے ہوتے تھے وہ سناتے وقت ویسے ہی کرتے تھے. کہ ایک حدیث خاص تھی جس کو سناتے وقت وہ اوپر والا بٹن کھولتے تھے. تو سارے پوچھتے تھے کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا تھا تو انہوں نے یہ کیا. یعنی چھوٹی چھوٹی بات کو نوٹس کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو پتہ نا کہ اس وقت میں بہت شدید گرمی ہوتی تھی، کوئی کارپیٹ تو نہیں ہوتے تھے مسجد نبوی میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہنے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. تو نماز کے دوران جوتے اتار دیے. تو جیسے انہوں نے اتارے تو سارے صحابہ لائن میں ایک دوسرے کو دیکھے کہ ظاہر ہے ان کو پتہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو انہوں نے بھی جوتے اتار دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اتارے، تم لوگوں نے کیوں جوتے اتارے؟ زمین اتنی شدید گرم تھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اتارے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میرے جوتے کے ساتھ کوئی گندگی لگی ہے تو میں نے وہ اتار دیا، لیکن تم لوگوں کے ساتھ تو نہیں لگی تھی. پر وہ اتباع کرتے تھے، وہ ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے وہ اس کو فالو کرتے تھے. اور اتباع رسول جو ہے وہ اللہ کے رحم کو آواز دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت مہربان ہوتا ہے. تو فرق آپ کو پتہ چل گیا اتباع کا. اتباع کہتے ہیں تبع، فٹ سٹیپس کو فالو کرنا بغیر حکم دیے، کسی کوئی حکم نہ بھی دے. اور اطاعت کیا ہوتی ہے؟ جب حکم دیا جائے، ٹھیک ہے، خوشی خوشی اس کو مان جائے. تو واطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو تم سب کے سب، والرسول، اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہی ہوتی ہے. لعلکم، تاکہ تم، ترحمون، تم رحم کیے جاؤ. چلے یہاں تک ہم رک جاتے ہیں. ترحمون کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ را حا میم. جی شاباش، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جنگ احد کی بات کرتے کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سود کا کیوں ذکر لایا؟
اور یہ بات ہم کو پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن پاک میں ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے. جیسے موتی پروئے ہوتے ہیں نا کسی مالا میں، اور وہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اسی طرح یہ موتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہے ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ. اچھا، اب جنگ احد میں جب صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو ادھر گھاٹی پہ کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم یہ بھی دیکھ جاؤ کہ پرندے ہمیں نوچ کے کھا رہے ہیں تو تم نے اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس جنگ کے دوران یہیں پہ کھڑا رہنا ہے. لیکن جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شروع میں فتح ہونے لگی اور مشرکین بھاگنے لگے تو وہ اپنی شیلز اور اپنی تلواریں اور اپنے گھوڑے چھوڑ کے بھاگے. تو اس وقت ان لوگوں کے دل میں آیا کہ جلدی سے جا کے ہم یہ چیزیں پکڑ لیں، اور کیونکہ وہ تو ہار کے جا رہے ہیں. اور اس وقت ان کو یہ یاد نہیں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا. اور حضرت عبداللہ بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ یہاں سے مت ہٹو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. انہوں نے کہا نہیں، اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں اور اب ہم جا کے جو چیز پکڑ سکتے ہیں تو پکڑیں گے. تو اس میں دیکھیں کہ کیا چیز زیادہ غالب آ گئی، مال کی محبت ہے نا. تو اس چیز کو، جیسے لوہا جس وقت گرم ہوتا ہے نا، اس وقت اگر چوٹ لگے تو بڑی اچھی اس کی شیپ بن جاتی ہے. تو جس وقت مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اطاعت نہیں کی اور مال کی محبت ان کے دل کے بیچ میں آئی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت میں یہ حکم دیا کہ دیکھو کہ مال کی محبت انسان کو بہت خوار کرتی ہے. یہ دیکھیں کہ یہ والی جو آیت ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی آیت سے پہلے آئی تھی. سورہ بقرہ میں یاد ہے نا آپ کو سود کی حرمت کی آیت آئی تھی، تو یہ سب سے پہلی آیت ہے جو سود کی حرمت میں نازل ہوئی تھی، اور اس کی قباحتوں کو بتانے کے لیے کہ سود کتنی گندی چیز ہے اور اس کی نفرت ان کے دلوں میں دلانے کے لیے. کیونکہ سود کا اصل یہ ہے کہ سود خور میں حرص اور طمع، بخل، بزدلی، خود غرضی اور پیسے کی زرپرستی سی آ جاتی ہے. یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اور دوسری طرف سود ادا کرنے والوں کے دل میں نفرت اور غصہ، بغض اور حسد جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں. اور ایسی صفات اسلامی معاشرے میں نہیں ہو سکتی یا مسلمانوں کے اندر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نفرتیں پیدا کرنے والی چیز ہے ایک دوسرے کے ساتھ. کیونکہ ایک بندہ بہت امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور دوسرا مجبوری کے اندر دب کے دبتا جا رہا ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. وہ آلریڈی مجبور تھا کہ اس نے قرضہ لیا، لیکن اب اس سے بھی زیادہ مجبور ہو گیا کیونکہ وہ قرضہ نہیں اتار سکتا. تو اور یہ چیزیں جب انسان کے دل کے اندر آتی ہیں تو جہاد کی روح کے منافی ہیں یہ. یعنی کوئی انسان پھر جہاد نہیں کر سکتا اگر اس کے دل کے اندر دنیا کی اور پیسے کی اتنی زیادہ محبت موجود ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت میں جو پیسے کی محبت ان کے دلوں میں آئی تو ایک اور حکم دے کر ان کو بتایا کہ پیسہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ شکست مسلمانوں کو مال کی محبت کی وجہ سے ہوئی ہے. کیونکہ اس درے سے کیا ہوا کہ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے کی طرف سے اپنا دستہ لا کے، اور انہوں نے، کیونکہ وہ درہ خالی تھا اور تھوڑے سے لوگ کھڑے تھے، انہوں نے ان کو شہید کیا. اور اس درے سے، یعنی وہ ایک ایسی پیتھ تھا جس سے وہ آ گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو اس حالت میں پکڑا کہ وہ چیزیں اٹھا رہے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے. اور پیچھے سے جب حملہ ہوا تو ہابڑ تابڑ مچ گئی اور بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے. اور اس وقت میں اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مال کی محبت انسان کو ناکام کر دیتی ہے. تو جو عربوں کے اندر سود دینے اور لینے کا رواج تھا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت آئی کہ جو بڑھا چڑھا کے تم سود لیتے ہو. اب یہ سود کا اصل یہ تھا کہ ایک انسان بہت مجبور ہو کر اور اس کو پیسے چاہیے تو وہ کسی سے ادھار لیتا. اب ادھار لینے والا جو تھا وہ تو مجبور ہے اور دینے والے کے پاس پیسے موجود ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ لیٹس سے کہ ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک مجبور بندہ کہتا ہے کہ مجھے $100 چاہیے قرضہ. تو جو دینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا تم $100 لے رہے ہو، لیکن 1 مہینے تک واپس جب کرو گے تو $150 مجھے واپس کرو گے، $50 سود دو گے. اچھا 1 مہینہ گزر جاتا ہے اور وہ مجبور بندہ نہیں دے سکتا واپس، تو وہ کہتا ہے کہ 150 تو میرے ہو گئے نا،
اس وقت تم نے 150 واپس کرنے تھے، اب تم جب 1 مہینہ اور لے لو اور تم اب مجھے 200 واپس کرو گے. اب اگر ایک اور مہینہ گزر جاتا ہے اور وہ مجبور انسان نہیں دے سکتا اس کو 200، تو وہ کہتا ہے 200 میرے ہو گئے اور جو تم نے دینے تھے تو اب جب اگلی دفعہ دو گے تو 250 دو گے. اس طرح کرتے کرتے یہ سود رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. یعنی وہ سود کی رقم کو بھی اپنی رقم بنا لیتے اور پھر اس بڑی رقم کے اوپر سود لگاتے. اسی طرح میری پیاری بہنوں، اب دیکھیے کہ مورگیج کا بھی سلسلہ ہے کہ جب آپ کوئی گھر لیتے ہیں، لیٹس سے کہ آپ 500,000 کا بھی کوئی ہے تو نہیں، لیکن $500,000 کا کوئی گھر لیتے ہیں، تو وہ $500,000 کے اوپر جتنے بھی پرسنٹیج انہوں نے سود لگانی ہے وہ سود لگاتے ہیں، اور وہ سود بھی کتنا زیادہ ہوتا ہے. تو جب آپ مورگیج ادا کرتے ہیں تو آلموسٹ آپ سود ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں. اصل رقم تو آپ کی بہت تھوڑی ہوتی ہے جو جا رہی ہوتی ہے. لیٹس سے 2,000 اگر آپ مورگیج پے کر رہے ہیں تو اس میں سے بڑی رقم جو ہے لیٹس سے $1,600-1,700 جو ہے وہ اس بڑی رقم پر سود جا رہا ہوتا ہے اور باقی کا آپ کا اصل پے ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے 30-40 سال لگ جاتے ہیں کہ انسان ایک گھر کا مالک بنے، نعوذ باللہ. تو سود ایک لعنت ہوتی ہے جو مجبور انسان کو پیس کے رکھ دیتی ہے، اور جو لینے والا ہے وہ امیر سے امیر بیٹھا بٹھایا بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی تکلیف کے پیسے کماتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے بیچ میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اور حسد اور بغض پیدا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم نے یہ کام چھوڑ دینا، تم نے سود کو نہیں لینا، نہ کھاؤ. اب اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے لا تاکلوا الربا، کہ سود نہ کھانا. یہ تو نہیں کہا کہ سود نہ دینا، تو ہم دے تو سکتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں، احادیث کے بیچ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا اور لینے والا گواہ ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اور دوسری بات یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب تک دینے والے موجود رہیں گے تو لینے والے بھی موجود رہیں گے، اور یہ سسٹم نہیں ٹوٹ سکتا. سسٹم تبھی ٹوٹے گا جب کہ دینے والے دینے سے انکار کر دیں اور تب لینے والے کہیں گے کہ کوئی ہے ہی نہیں. یعنی اتنا صدقات دیں انسان، مسلمان امہ اتنے صدقات دے، اتنا مجبوروں کی مدد کرے، ان کو قرض حسنہ دے کہ ان کو سود پر قرض لینے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، اور ایک ایسا معاشرہ بن جائے جس میں دینے والے موجود ہوں اللہ کی خاطر اور لینے والے سود کے نیچے نہ دب جائیں. بہت ہی پیاری بات ہے یہ، قرضے دینے والے. اور ہم ایسے کرتے ہیں جیسے یہاں پر آپ لوگ بھی ایسا سسٹم ہر بندہ کر سکتا ہے کہ جیسے کسی کو کچھ رقم ضرورت ہے تو 4-5 لوگ مل کے اس رقم کو اکٹھا کر کے اس کو دے دیتے ہیں، اور ایک پیپر پہ لکھوا لیتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے کس کو دو گے، پھر کس کو دو گے، پھر کس کو دو گے. چلو 2 سال تک آپ یہ رقم ایک ہر مہینے تھوڑا کر کے واپس کر دو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ طریقہ زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ ہم کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں جب کہ مسلمانوں کے دل میں مال کی محبت آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا حکم دے کے بتایا کہ مال کی محبت اس طریقے سے کہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے غلط ہے، اور مال کی محبت انسان کو رسوا کرتی ہے، ناکام کرتی ہے. اصل میں محبت آخرت کی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس فلاح ہے نا. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے برے کاموں کو چھوڑو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور فلاح وہ کامیابی ہوتی ہے جو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. جنت فلاح ہے. اصل کامیابی تو جنت ہے. اور دنیا میں اگر اللہ کی خاطر آپ کوئی بھی چیز کو چھوڑتے ہیں نا، چاہے وہ آپ کو دنیا میں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. سود کیسے ہوتا ہے؟ سود لگتا ہے وہ میرا مال تو بہت بڑھ رہا ہے، لیکن اس مال میں سے برکت چلی جاتی ہے. ہاں جی، یہ صحیح بات ہے. اسی لیے حرام مال میں برکت نہیں نہ ہوتی. لوگوں کے پاس بہت مال ہے، اسمگلنگ کا اور زیادتی کا، چوری کر کے لوگوں کے مال غصب کر کے ان کی زمینیں لے کے، لیکن ان کی زندگی میں سے برکت چلی جاتی ہے. وہ بے چین ہی رہتے ہیں، وہ اداس ہی رہتے ہیں، ان کو ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت ہی پڑی رہتی ہے. اور اگر ظاہری مصیبت نہ بھی ہو تو ذہنی اور روحانی اذیت میں مبتلا رہتے ہیں، سکون میں نہیں رہتے. ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود. تو
اصل میں تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑے مال میں بھی اتنی برکت کر دیتا ہے. آپ کچھ فیملیز کو دیکھیں کہ جن کے پاس مال اتنا کوئی زیادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سیریں بھی کرتے ہیں، سکون سے بھی رہتے ہیں. اور انسان کہتے ہیں ان کی تو انکم اتنی نہیں ہے جتنی چور بازاری کرنے والوں کی انکم ہوتی ہے، جتنی بڑے بڑے جو سیاستدان ہوتے ہیں جو ملک کا پیسہ کھاتے ہیں، ان کے پاس کہیں زیادہ دولت ہوتی ہے ایک عام بندے سے جس کے پاس لمیٹڈ انکم ہے. لیکن وہ لمیٹڈ انکم والا نیکیاں بھی بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے، سکون کی نیند بھی سو رہا ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے تو اس کی عزت بھی ہوتی ہے اور وہ لوگوں سے میل جول بھی رکھتا ہے، لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. لیکن ایک ایسا سیاستدان جس نے لوگوں کا مال کھایا اور بہت زیادہ پیسے جمع کیے ہوں، جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو گالیوں سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور اس کو نفرت ملتی ہے اور وہ کہیں محفوظ نہیں رہتا، اس کو اپنے ارد گرد محافظ رکھنے پڑتے ہیں، اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، اس کو لوگ محبت نہیں کرتے. تو مال کی زیادتی کے اوپر نہ دیکھیں کہ مال بہت زیادہ ہوگا تو ہی ہم کو سکون ملے گا، تو ہی نہیں. اللہ تعالیٰ چھوٹے مال میں بھی، کم مال میں بھی برکت دے سکتا ہے اور اس میں ڈھیر انسان کام کر سکتا ہے اور سکون کی زندگی گزار سکتا ہے. لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جو مال اکٹھا کیا ہو وہ بہت زیادہ بھی نظر آئے تو اس میں برکت نہیں ہوتی اور اس میں سکون نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں، یہ بہت بات سمجھنے کی ہے کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں مال کی محبت کو توڑ رہے ہیں. اور یہ آیت جو سود کے سلسلے میں نازل ہوئی، یہ پہلی آیت ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئی تھی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ کس آیت کو کس جگہ پر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ توقیفی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے بچو، وہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے ہیں. کافر بندہ یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات سنے اور پھر اس کا انکار کرے اور وہی بات کرے جس سے روکا گیا ہے. مومن یہ نہیں کام کر سکتا. مومن تو فوراً کیا کہتا ہے، سمعنا واطعنا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی ہوتی ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ہم کو دیں گے، چاہے وہ حدیث کی صورت میں آئے، چاہے وہ قرآن ہم کو سنا رہے ہیں، چاہے وہ اس کو ایکسپلین کر کے اپنے الفاظ میں ہدایت دے رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سود کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والے، لینے والے اور گواہ سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو ہم اس چیز کو اسی طرح ایکسیپٹ کریں گے اور اس بات کو کا یقین رکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اطاعت، جب اللہ کسی چیز کا حکم دیں گے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں گے تو ہم اس کی اطاعت کریں گے. ہم فوراً سمعنا واطعنا کہیں گے، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. کیوں؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کا معاملہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کے اس پر لبیک کہتے ہیں اور اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے ہیں. اب وہ لوگ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک یہ آیت جو ہے وہ ایک ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈرنا چاہیے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم حدیث کو چھوڑ دیں تو پھر آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ کہ نماز کو قائم کرو، تو آپ نے کہاں سے وہ طریقہ سیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں قرآن پاک میں بتایا ہوا کہ اب رکوع کرنا ہے، اب سجدہ کرنا ہے، اب اس کے درمیان کیا پڑھنا ہے، اس کے کوئی نماز کی تفصیل تو نہیں موجود. تو کہاں سے آپ نے لی ہے؟ آپ نے حدیث سے لی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن سے. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور ان کی خاموش اجازت. ٹھیک ہے نا، یہ تین چیزیں آتی ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، ان کے الفاظ، جو انہوں نے کر کے دکھائی، ان کے افعال، اور جس چیز پر انہوں نے خاموشی اختیار کی، کوئی بندہ کر رہا تھا اور اس کو روکا نہیں، وہ خاموش اجازت ہے، یہ سب چیزیں حدیث کہلاتی ہیں۔ تو حدیث سے ہم کو پتہ چلا کہ ایسے تکبیر تحریمہ کہنا ہے، پھر ہاتھ باندھنے ہیں، پھر رکوع میں جانا ہے، پھر سیدھا کھڑا ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، یہ باتیں حدیث سے پتہ چلی ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کو اپنی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ جب کوئی حدیث کے بارے میں کسی کا دل برا کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کی افعال کو مشتبہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ قرآن کے بیچ میں کچھ چیزیں بہت مختصراً بیان کی گئی ہیں، جیسے حج کے مناسک اس طرح نہیں ہم کو اتنے ڈیٹیل میں ملتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جو آسانیاں بتائی ہیں، اور زکوٰۃ کے مسائل، یہ سب بریفلی قرآن میں مینشن ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، اور حلال اور حرام کے بارے میں بھی بہت ساری چیزوں کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ جیسے قرآن کے بیچ میں آتا ہے کہ مردہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، لیکن پانی کا مردہ جو ہوتا ہے یعنی مچھلی، وہ ہم کھا سکتے ہیں۔ تو دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ وی لرن فرام حدیث۔ سو اس لیے اس زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ لوگ یوٹیوب بہت دیکھتے ہیں، فیس بک بہت دیکھتے ہیں، اور اس میں آ کے کوئی بھی انسان کھڑا ہو کے حدیث کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے اور انسان گڑبڑا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث تو لکھی نہیں گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بہت سال بعد حدیث لکھنی شروع ہوئی۔ نو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی صحابہ احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں قرآن کی حکمت سمجھ آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارے کانوں میں کوئی بات پڑ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم بتا رہی ہوں، تو اللہ کرے کہ ہمارے دل فوراً جھک جائیں اور سمعنا واطعنا کہیں۔ آمین آمین آمین۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے ہر اس کام کی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔